تو حضور داتا صاحب نے مرشد پکڑا حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کو, اور یہ مرید ہیں شیخ ابو الحسن علی, وہ بھی ابو الحسن علی بن ابراہیم الحصری البصری کے, اور وہ مرید ہے حضرت ابو بکر الشبلی کے, اور یہ سلسلہ آگے حضرت جنید بغدادی تک جاتا. اب مرشد کتنا کامل تھا سننا چاہیں گے داتا صاحب کا. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو مرشد تھے بہت بلند درجے کے قرآن کے مفسر تھے اور محدث تھے, علم حدیث کے ماہر تھے, علم حدیث کے ماہر تھے میرے مرشد. اور فرمایا 60 سال تک انہوں نے مخلوق سے الگ تھلگ زندگی گزاری. کتنی لمبی عمر پائی, 60 سال مخلوق سے علیحدہ رہے. اور جبل لگام ایک پہاڑ تھا, اس کی غار میں قیام پذیر ہوتے تھے حضور داتا صاحب کے مرشد, وہاں ملتے تھے جا کے اپنے مرشد کو. اور فرمایا کہ آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے, صوفیانہ لباس اور رسم و رواج کو پسند نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے صوفی اندر ہوتا ہے, صوفی اندر ہوتا ہے. صوفی کسی جبے کھبے کا نام, خاص پگڑی امامے کا نام نہیں ہے, تصوف کردار کا نام ہے. صوفیت اندر ہوتی ہے. تو رسم و رواج پسند نہیں کرتے تھے, رسم و رواج پسند بولیے. اور حضور داتا صاحب فرماتے کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہ صوم. ذرا کلام پہ غور کیجئے گا, جاگے ہوئے نا یار. الدنیا یوم ولنا فیہ صوم. حضور داتا صاحب فرماتے, میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ دنیا یوم ہے. یوم کہتے ہیں دن کو, یوم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا یوم ہے اور اس میں ہمارا صوم ہے. صوم کہتے ہیں روزے کو, صوم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ایک یوم ہے اور اس میں ہمارا صوم ہے. یہ دنیا ایک دن کی طرح ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے. اس میں ہمارا بولیے نہیں, آپ نہیں پہنچے گہرائی تک. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یار توجہ کریں نا آپ, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیا مراد ہے. یہ دنیا ایک دن ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کھانے پینے کی لذتوں سے رک جاتا ہے کہ نہیں؟ بولے نا یار, آپ خود ہی بول لیا کریں. رک جاتا ہے نا. جنسی لذت سے رک جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے رک جاتا ہے. پھر آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے گناہ نہیں دیکھنا, نہ محرم عورت کو نہیں دیکھنا, کوئی خوبصورت لڑکا ہو اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا. وہ بھی امرد ہوتا ہے, عورت کے حکم میں ہوتا ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ نظر کو حرام سے بچانا ہے, زبان کو حرام سے بچانا ہے. زبان غیبت نہ کرے, چگلی نہ کرے, فساد نہ کرے, بہتان نہ لگائے, کسی پر الزام نہ کرے, جھوٹ نہ بولے. دل کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ دل کسی سے نفرت نہ کرے, تکبر نہ کرے, عیبوں کی ٹو نہ لگائے. ہیں کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, ہاتھوں کا بھی روزہ ہے, پاؤں کا بھی روزہ ہے. اب ذرا سمجھیں, حضور داتا صاحب فرماتے, میرے مرشد فرماتے تھے یہ پوری دنیا جو ہے ایک یوم ہے اور اس میں ہمارا صوم ہے. اس میں ہمارا, کہ ہم نے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو گئے, ہم نے دنیا کی کھانے پینے کی لذتوں سے بھی کنارہ کر لیا, جنسی لذتوں سے بھی کنارہ کر لیا, اپنی آنکھوں کو دنیا کی لذتوں سے روک لیا, کانوں کو روک لیا, زبان کو روک لیا, دل کو روک لیا. بس اس دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھتے. یار اس کو ایک مثال سے سمجھے. میرے آپ معزز بھائی ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کے کام آئے گی. ولی کیا کہتے ہیں صوفیہ؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں رہو, دنیا میں, لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رہنے دو. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب کشتی دریا میں چلتی ہے نا, پانی میں چلتی ہے کشتی, بولیے پانی میں, تو کشتی پانی میں ہوگی تو چلے گی. کبھی خشکی پہ کشتی چلتی ہے, ریت پہ چلتی ہے, بولے نا کہاں چلتی ہے؟ پانی میں. تو پانی میں کشتی ہوگی تو چلے گی نا. پانی میں کشتی بولیے ہوگی تو چلے گی. تو کشتی کو پانی میں رہنا چاہیے کہ چلتی رہے, لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا پھر نہیں چلے گی, ڈوب جائے گی. سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو بھائی دنیا میں رہنا ہے ولیوں نے بھی تاکہ نظام زندگی چلتا رہے, لیکن اگر دنیا دل میں آ گئی, ہرس, لالچ,
خوش آمد میری تعریف ہو، میری خوش آمد ہو، لوگ میری تعریفیں کریں، میری عزتیں ہوں، شہرت ہو، میرا نام ہو. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ فلیکس کے اوپر میری تصویر نیچے کیوں لگی، اوپر لگنی چاہیے تھی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پہلے اولیاء صوفیاء کی جو تعلیم ہے وہ دیکھے کیا ہے، وہ علم پڑھ پڑھ کے اس کے بعد کسی درویش کی خدمت میں بیٹھتے تھے تاکہ وہ درویش تربیت کے مرحلوں سے گزارے. جو علم کی وجہ سے غرور آ گیا ہے، علم کی وجہ سے بولیے پڑھ پڑھ کے غرور اندر آ گیا ہے نا، تو ولی اپنی تربیت سے گزارے، وہ غرور دل سے نکالے، حسد نکالے. بھئی دنیا میں جتنا حسد علماء میں ہوتا ہے اور کسی طبقے میں نہیں ہوتا. یہ پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، میں کوئی علماء کی بے ادبی نہیں کر رہا. علماء دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک علماء با عمل ہوتے ہیں، با عمل علماء، ہم ان کے جوڑے اٹھانے والے، جوتے اٹھانے والے لوگ ہیں. دوسرے علماء سو ہیں، جو عالم تو ہیں لیکن بے عمل ہے. عالم تو ہیں لیکن میں ان کی مذمت کر رہا ہوں. تو وہ علم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اندر غرور ہے، اندر حسد ہے، تکبر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس لیے علماء سے علم لیا کرو، حسد نہ لیا کرو. علماء سے علم لیا کرو، حسد. ایک دوسرے کے خلاف جب بولیں پھر ان کی بات پہ دھیان نہ دو، پھر ان کی بات پہ دھیان، اس کے پیچھے حسد ہو سکتا ہے اور کئی عناصر ہو سکتے ہیں. تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد ایسے تھے. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کو وضو کروا رہا تھا. حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں اپنے مرشد کو وضو کرا رہا تھا تو میرے دل میں خیال گزرا، میرے دل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے، ہر چیز بولیے سلامت رہے، ابھی موقع دیتا ہوں. کہا جب اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے تو پھر ایسا کیوں اچھے بھلے علماء لوگ، علم والے پڑھے لکھے لوگ، وہ کرامت اور فیض کی امید لیے درویشوں کے مرید ہو جاتے ہیں اور ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں. جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، جس کو جو فیض ملنا ہے مل ہی جانا ہے، پھر کسی کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تو میرے مرشد جو وضو کر رہے تھے انہوں نے وضو چھوڑ دیا اور وضو چھوڑ کے مجھے کہتے ہیں بیٹا علی یاد رکھو جو خیال تمہارے دل میں آ رہا ہوتا ہے اس کا مجھے خبر بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے. تم یہ سوچ جو رہے ہو کہ جب ہر چیز تقدیر میں لکھی گئی ہے تو پھر کسی کا مرید بننے، اس کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا یاد رکھو بیٹا، اللہ نے جو بھی تقدیر لکھی ہے اس کو پورا ہونے کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. اسباب کی بولیے. بھئی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا فلاں نے باپ بننا ہے تو شادی کرے گا تو باپ بنے گا نا، عورت ہوگی تو باپ بنے گا نا، کسی عورت کے ذریعے اس کی اولاد پیدا ہوگی. پر میں اللہ نے جو بھی تقدیر میں لکھا ہے اس کو پورا ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسباب کی. تو فرمایا بے شک جس کو جو فیض ملنا ہے اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں، لیکن کس کے ذریعے سے ملنا ہے اسی کو تو مرشد کہتے ہیں. جس کے ذریعے سے ملنا ہے اسی کو تو مرشد کہتے ہیں. تو حضور داتا صاحب فرماتے تھے آئے دن میں اپنے مرشد کی یہ کرامتیں اور ان کا کشف دیکھتا تھا کہ میرے دل میں جو چل رہا ہوتا تھا اس کا فوری جواب عنایت فرما دیتے تھے. اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں داتا گنج بخش کہ جب میرے پیر و مرشد کا آخری وقت آیا، یہ بڑی خاص بات ہے میرے بھائیوں، بڑی خاص بات. میری تقریر کا کوئی حصہ یاد نہ رہے یہ ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں میں دمشق میں، شام میں، ملک شام میں اپنے مرشد کی خدمت میں تھا اور ان کا سر میری گود میں تھا. تو میرے دل میں اپنے ایک پیر بھائی کے لیے دل میں کچھ نفرت تھی. اس کے کام اچھے نہیں تھے میرے پیر بھائی کے، وہ فسادی آدمی تھا، فساد کرتا تھا. تو حضور داتا صاحب فرماتے کہ میں دل ہی دل میں اس سے ناراض تھا، دل ہی دل میں اس سے. اور یہ میں نے بات کسی کو نہیں کی تھی کہ میں اپنے فلاں پیر بھائی سے ناراض ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ و مرشد کا جب آخری وقت آیا انہوں نے مجھے کہا بیٹا علی میں تجھے ایک عقیدہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر جم گئے تو تمہاری زندگی سے غم ختم ہو جائیں گے.
میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس بات پر جم گئے تو تمہاری زندگی سے غم ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا حضور ارشاد فرمائیں، کہا بیٹے یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت اچھوں کو بھی پیدا کرتا ہے، بروں کو بھی پیدا کرتا ہے، اچھوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور بروں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ تم درویش ہو، تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز سے بھی نفرت نہ کرو، اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز سے بھی نفرت، اگر وہ برا ہے تو اس کی برائی اسے خود ہلاک کرے گی، تمہیں نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی برائی اسے خود برباد کرے گی، اس کی برائی اسے خود ہلاک کر دے گی، تمہیں اس سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اچھا ہے تو تم اس سے محبت کرو گے، اس کی محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ لہٰذا کسی کی طرف سے بھی اپنے دل کو دکھی نہ کیا کرو، اگر کوئی تمہیں غم دے تو سمجھے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یار تھوڑی سی آواز کیجیے گا، یہ گلا خراب کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ بھلا کسی کی طرف سے تکلیف آئے تو یہ تحفہ کیسے؟ بھائی جب کوئی تکلیف دیتا ہے، جب کوئی، تو اگر آپ اس پر صبر کریں تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ اگر مشکل ہی نہیں آئے گی اور آپ صبر ہی نہیں کریں گے تو خدا کا قرب کیسے ملے گا؟ خدا کا قرب کیسے ملے گا؟ لہٰذا جو تکلیفیں دے رہے ہیں انہیں بد دعا نہ دیں، انہیں بد دعا، ان کی برائی انہیں خود ہلاک کرے گی۔ آپ صبر کریں، اس کے سبب اللہ آپ کو اپنی قربت میں اور بلند فرما دے گا۔ اس کو سمجھیں، نبی کے گھر سے سمجھتے ہیں، گھر والوں کی بات گھر والوں سے سمجھتے ہیں۔ امام زین العابدین سے کسی نے آ کے کہا کہ مروان آپ کو یہ کہہ رہا ہے، آپ کے خلاف گالیاں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر جو اس نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ یہ ہیں اہل بیت کے اخلاق۔ اس کو موقع نہیں دیا فساد کرنے کا، اس کو فساد کرنے کا موقع، فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے کہ میں غلط ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر اس نے جھوٹ کہا ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ اخلاق ہے صوفیاء کے۔